کیا تم سے بھی کبھی کسی نے وعدہ کیا تھا اور پھر بنا بتائے چھوڑ دیا؟ کیا اپنا وقت، اپنی پہچان کسی ایسے رشتے میں رکھ دی جس نے آخر میں تمہیں ایسے توڑا کہ تم آج بھی خود کو سمیٹ نہیں پائی اور بدلے میں تمہیں صرف خاموشی ملی؟ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ہر بار اپنے آنسو چھپائے، ہر بار دل ٹوٹ کر بھی مسکرانا سیکھا، اور جب کسی نے پوچھا کیسی ہو تو صرف اتنا کہا الحمدللہ ٹھیک ہوں؟ کیا تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہو چکا ہے؟ اگر یہ دل کو لگا ہے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ وہ آواز سے نہیں، خاموشی سے ٹوٹتی ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جب وہ ہنستے ہنستے اکیلی روتی چلی گئی، محبت دی، وفا دل سے نبھائی، اور بدلے میں کیا ملا؟ نظر انداز ہونا، بے رخی، یا صرف ایک دن خاموشی سے چھوڑ دیا جانا۔ اور وہ جو محبت کو عبادت سمجھ کر جیتی ہے، وہ صرف ایک سوال لے کر رب کے سامنے آتی ہے، یا اللہ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں زندگی میں وہ محبت نہیں ملتی جس کا خواب انہوں نے برسوں پالا ہوتا ہے، مگر دل کا رشتہ کہیں کھو جاتا ہے۔ بولتے سب کے ساتھ ہیں مگر سنتی صرف خاموشی ہے، اس کی باتیں نہیں سنی جاتی، احساسات کو بے وقت سمجھا جاتا ہے، اور آخر کار وہ عورت خود کو بند کر لیتی ہے اپنے ہی اندر۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اللہ آگے بڑھتا ہے، جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے، جب دنیا والوں نے تمہیں رلایا اللہ نے ہی تمہیں سنبھالا، جب تمہیں کسی نے چاہا اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تم نے سجدے کیے، دل کی فریاد کی، اور جو لفظ آنکھوں سے نکلے بغیر دعا بن گئے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کبھی کسی دعا کو رائیگاں نہیں کرتا، خاص کر ان عورتوں کی دعا جو سب کچھ دے کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں۔ کاش کوئی ایسا ہو جو میری آنکھوں سے میرا دل پڑھ لے، زبان سے نہیں عمل سے چاہے۔ کاش کوئی مجھے بھی پیار سے پکارے، اور جب میں نے چپکے سے کہا ہو یا اللہ، تو یاد رکھو تم جتنی دنیا سے خالی ہوئی اللہ نے ہی تمہیں اپنے قریب کر لیا۔ کوئی محبت دے نہ عزت، نہ وہ مقام جو تم نے خوابوں میں سوچا ہو، لیکن تمہارا رب خاموشی نہیں سنتا، وہ دل کی گہرائی کو دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور لکھ رہا ہے تمہارے لیے اللہ ایسی جنت جس میں تمہاری ہر ٹوٹی ہوئی خواہش مکمل ہوگی۔ تمہیں وہ لمحے یاد ہے نا جب کسی نے تمہیں سب کچھ کہہ کر چھوڑ دیا، یا وہ دن جب تم بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان سے کچھ نہ نکلا اور بس آنکھیں نم ہو گئیں؟ شاید لوگ آگے بڑھ گئے مگر تم آج بھی وہیں کھڑی ہو جہاں تمہیں صرف استعمال کیا گیا تھا، چاہا نہیں گیا۔ تم کہتی ہو نا بس ایک بار چاہا جاتا۔ عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اسے صرف عزت اور احساس چاہیے ہوتا ہے، وہ لاکھ مجبوریوں کے ساتھ بھی نبھاتی ہے، بس بدلے میں تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی توجہ مانگتی ہے۔ لیکن افسوس کچھ عورتوں کو دنیا میں صرف ذمہ داری سمجھا گیا، محبت نہیں۔ وہ عورت جو ہر دن خود کو سنبھالتی ہے، جو شور کے سخت لیجے کے نیچے اپنا نرم دل دفن کر چکی ہے، وہ عورت جو کبھی بچوں کے بیچ اپنی یاد کھو بیٹھی۔ کبھی تم نے یہ سوال ضرور کیا ہوگا، کیا میری زندگی میں بھی کوئی خوشی لکھی ہے؟ حضرت آسیہ کا ایک قصہ سناتی ہوں۔ ایک عورت تھی، ایک ملکہ، اور سب کی ملکہ، اور کبھی تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو، کہ تمہارا وہ شخص تمہارے حق میں نہیں، کہ تمہاری آواز کوئی نہیں سنتا، تو ایک لمحے کو حضرت آسیہ کو یاد کر لینا۔ فرعون جیسے ظالم، کافر، قاتل شخص کی بیوی تھی، دنیا انہیں ملکہ مصر کہتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا تاج تھا۔ فرعون نے ان پر ظلم کیا، ان کے جسم پر کوڑے برسائے، زمین پر لٹا کر پتھر رکھے، مگر وہ عورت نہ ٹوٹی، نہ پلٹی، نہ کمزور ہوئی، اور جب تکلیف آخری حد تک پہنچی تب بھی وہ صرف یہی کہہ رہی تھی، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اور قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ عورتیں جیت کر بھی ہار جاتی ہیں، ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جنہیں دنیا جیتنے والی نہیں رہنے دیتی، لیکن وہ روز ہار جاتی ہے، خود سے، اپنے خوابوں سے، اپنے احساس سے۔ ہر دن وہ کچھ نہ کچھ دفن کر ہی رہی ہوتی ہے، اپنا جذبہ، اپنی خواہش، اپنی پہچان۔ کبھی وہ کہہ سکتی نہیں، کبھی بچوں کی خاطر خاموش ہو جاتی ہے، کبھی گھر بچانے کے لیے خود کو توڑ دیتی ہے، اور پھر سننے کو ملتا ہے تم نے کیا ہی کیا ہے زندگی میں؟ ہاں صبر کیا ہے نا، اپنی ساری خواہشات ختم کر کے۔ ہاں مگر اتنا آسان ہوتا اگر
حکم نہ دیتے تم، اگر دل خالی نہ کرتے تم، اگر رشتہ اتنا گہرا نہ ہوتا، وہ صبر صرف برداشت نہیں تھا، وہ صبر جلنے کا، تڑپنے کا، چپ رہنے کا نام نہیں تھا۔ تمہاری خاموشیاں، تمہارے خالی پلکوں والے سجدے، تمہارے دل میں دبی ہوئی چیخیں، یہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کب تک سہتی رہو گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو، سب کچھ کیوں برداشت کر رہی ہو؟ مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ عورت اکثر صرف اپنے لیے نہیں جیتی، وہ اس رشتے کے لیے لڑتی ہے جو اسے ملا تھا۔ رب کے نام پر وہ اس کے لیے صبر کرتی ہے کہ کہیں بچے نہ ٹوٹ جائیں، کہیں گھر نہ بکھر جائے، کہیں اسے ایک انسان میں شاید کبھی کبھی کچھ بدل جانے کا رجحان ہو۔ ایک اور نامعلوم عورت تمہارے جیسی ہی حضرت خنسا تھی، ایک اور نامعلوم عورت تمہاری جیسی ہی حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ رب کے ایک عظیم صحابیہ شاہرہ اور صبر کی علامت، ان کے 4 بیٹے جہاد میں شہید ہوئے اور انہوں نے صرف اتنا کہا، الحمدللہ، قبول کیجئے میری قربانی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اپنا دل اللہ کے قدموں میں رکھ دیا اور جواب میں عزت پائی، ایمان پایا اور مقام پایا۔ آج کی ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو دنیا کی نظر میں کمزور مگر اللہ کی نظر میں مضبوط ہیں، جنہیں محبت نہ ملی مگر وہ خود محبت بن گئی، جنہیں ساتھ نہ ملا مگر وہ خود سب کا سہارا بن گئی۔ صبر کی مکمل بات اور اللہ کا انعام ابھی باقی ہے۔ اللہ ایسے صبر کرنے والی عورتوں کو جنت میں کیا عطا کرے گا اور ان کی محرومی وہاں کیسے مکمل ہوگی؟ محبت میں بدلے میں کیا ملے گا؟ کبھی تم نے خود سے یہ سوال کیا ہے، کیا کوئی ہو سکتا ہے جو مجھے صرف میری ذات کی وجہ سے چاہے، جس کے لیے مجھے بدلنا نہ پڑے، جو میری خاموشی کو بھی سمجھے، جیسے میرے لفظ نہیں میری وفا دکھائی دے؟ جتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ساری عمر وفا کرتے کرتے گزار دیتی ہیں، کبھی کسی ایک کے لیے جو ان کے دل کے بہت قریب ہو، مگر تنہا، صرف دل میں ایک سوال لے کر۔ عورت کا دل صرف جسم کا نہیں، احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو وہ صرف محبت نہیں دیتی، وہ خود کو دے دیتی ہے، چاہے وہ کسی رشتے میں ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ جس عورت نے محبت میں سچائی کی، دل میں وفا رکھی، خود کو روک کر بھی کسی کے لیے دعا کی، تو اللہ اس کے اس احسان کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جس نے دنیا میں کچھ نہ پایا، جس نے محبت نہ پائی، نہ قدر پائی، نہ وہ عزت جو